اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے ذریعے سے، کمال اندازے کے ذریعے سے اس کائنات کو برابر کیا۔ یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ خوبصورت سیکونس، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال اندازے اور کمال قدرت کا مظہر ہے۔ اور اللہ کی تقدیر ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے گا یا اس کے اوپر انالیسس کر کے اچھا اس کو کوئی فیصلہ ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ کا علم اللہ کی صفت تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صفت قدرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تمام کے تمام دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دل کو جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام القدیر، القادر، المقتدر، ان تینوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے زیادہ اسم القدیر اس کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تینوں اسماء مبارکہ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کے ساتھ ہے۔ اس پوری کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے تسلط کیے ہوئے ہیں، اپنی کمال قدرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ تمام کی تمام موجودات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کہنے سے اس کائنات میں موجود ہو گئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے ذریعے سے، کمال اندازے کے ذریعے سے اس کائنات کو برابر کیا۔ یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن، یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ خوبصورت سیکونس، یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال اندازے اور کمال قدرت کا مظہر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے کسی کو پیدا کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، اور اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو روز جزا والے دن دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے کسی کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کا ہی تقاضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندازے کا ہی تقاضا ہے کہ ابھی اس موقع پر انسان کو عطا نہیں کرنا، کسی اگلے موقع پر انسان سے کسی مصیبت کو دور کرنا ہے، اور یا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہتے ہیں اور ہر ایک چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہی تمام کے تمام دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دل کو جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ یہدی من یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ویضل من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کے سامنے سے راہ کو گم کر دیتے ہیں، ہدایت کا رستہ اس کے سامنے غیر واضح کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے اور ایک قدرت ہے۔ قدرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، اور اس طاقت کے سامنے کسی انسان کی کوئی مجال نہیں، اور پھر اس طاقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ استعمال انسان پر ظلم پر نہیں کرتے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، بعض دفعہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اس کا منچاہا استعمال کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال اندازے اور کمال حکمت کے تحت ہے، جس میں صرف انسان کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اگر بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے کوئی چیز روک لی ہے، خیر روک لی ہے، مال روک لیا ہے، یا انسان کو اس دنیا میں کم مقام دیا، تو یہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر اور اندازہ ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم قدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے تحت پیدا کیا ہے۔
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی حکم جو بھی فیصلہ ہے وہ ایک اندازے کے تحت ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی تقدیر ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے گا یا اس کے اوپر انالیسس کر کے اچھا اس کو کوئی فیصلہ ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ کا علم اللہ کی صفت تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صفت قدرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کو پتہ ہے جو ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود ہیں. صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ جا مشرکو قریش، مشرک قریش جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قدر کے معاملے کے اندر جھگڑا کرنے لگے، کہ گویا ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ قدر کا کنسیپٹ ایسا ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، بالحشبہ یہ مجرم فی ضلال وسعر، یہ گمراہی کے اندر ہیں اور یہ دیوانگی کے اندر ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن یہ جہنم کے سامنے ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کے چہروں کو پیش کیا جائے گا، ذوقوا مس سقر کہا جائے گا اب یہ جہنم کے عذاب کو چکھو. ان کل شیء خلقناہ بقدر، اس کائنات میں ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے تحت پیدا کیا ہے. تو جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پر ایمان نہیں رکھتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القدر قدرت اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر ہے، قدر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ اور اس کی قدرت ہے. فَإِنْكَارُ الْقَدْرِ انکار لقدرت اللہ عز وجل، جو قدر کا انکار کر دیتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندازے کا انکار کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا انکار کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر رہا ہے، جبکہ یہ اصول ایمان میں سے ہے. تو قدر کا انکار بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کا انکار ہے، جس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نظام التوحید، وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس دنیا میں نظام ہے. فمن وحد اللہ وآمن بالقدر، جس انسان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک جانا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پر بھی ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے. فہی العروۃ الوثقی التی لا انفصام لها، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جس سے الگ نہیں ہوا جا سکتا. ومن وحد اللہ تعالی وکذب القدر، جس انسان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک تو مانا لیکن قدر کا انکار کیا، گویا ایسے ہے کہ اس نے توحید کو توڑ دیا. حضرت عوف فرماتے ہیں سمعت الحسن، میں نے حضرت حسن کو سنا، وہ فرما رہے تھے من کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام، جس انسان نے قدر کا انکار کیا گویا اس نے اسلام کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندازے اور اللہ کے فیصلے کو ہی چیلنج کر رہا ہے. قدر اللہ کا فیصلہ، تو اللہ کے فیصلے کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنے اندازے سے پیدا کیا. وقسم الآجال بقدر، ہر ایک چیز کا جو ایک وقت مقرر کیا وہ بھی اللہ نے ایک فیصلے اور اپنی حکمت کے تحت مقرر کیا ہے. وقسم الارزاق بقدر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق تمام مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کو تقسیم کر دیا. وقسم البلاء، مصیبتیں جو انسانوں پر آتی وہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، تو اس پر بھی اللہ کی رضا کا اظہار کرنا. وقسم العافیہ بقدر، لوگوں کو کچھ لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت بخشتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علماء، عالم بندے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پھر ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الذین یقولون ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا بلا شبہ معرفت الہی ہے. جس کو یہ معرفت الہی مل جاتی ہے وہ ایک علم کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے اندازوں پر ایمان لے آتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد، اس کا مدد مانگنا اور اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہو جاتا ہے. نمبر 2، اللہ پہ توکل بہت مضبوط ہو جاتا ہے.
نمبر 3 اس کی تمام التجائیں صرف ایک اللہ سے ہوتی ہیں، پھر وہ دنیاوی لوگوں سے امیدیں ایسے توڑ کر صرف ایک اللہ سے اپنی امیدیں لگاتا ہے۔ جب ایک انسان دنیا سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فقال لی یا غلام، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر جو آپ کو حکم دیے ان کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرو، ان کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ وَعَلَمْ، اور جان لو اگر ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور وہ اکٹھی ہو کے تمہیں کچھ فائدہ دینا جائے، لم ينفعوک الا بشیء، وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر تمام کے تمام جمع ہو کے تمہیں نقصان دینا چاہے، وہ تمہیں ہلکا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ کے، جو اچھائی آپ کو ملنی ہے، جو نفع آپ کو ملنا ہے، وہ اللہ نے لکھ کے قلم کو اٹھا دیا ہے، جو نقصان آپ کو ملنا ہے وہ لکھ کے قلم اٹھ کے ہیں، وجفت الصحف، اور جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک انسان اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ اس کے لیے کر دیا ہے وہ اس کے لیے بہتر بھی ہے، اور اس بنیاد پر دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کا ایمان اللہ پر کتنا پختہ ہوگا، پھر اس کی ایمانداری کتنی پختہ ہوگی، پھر وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑے گا، سچائی پہ کھڑا ہوگا، حق پہ کھڑا ہوگا، حق کا ساتھ دے گا۔ اور حق پر کھڑا ہونا اور سچائی کا ساتھ دینا، یہی اس دنیا کا بیلنس ہے۔ جب لوگ حق کو چھوڑتے ہیں، ظلم کی طرف جاتے ہیں، تو یہ دنیا کا بیلنس خراب ہونا شروع ہوتا ہے، معاشروں کا بیلنس خراب ہونا شروع ہوتا ہے، معاشرے میں بد امنی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس بنیاد پر جب انسان اللہ کی قدر پر ایمان لے آتا ہے تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان کو صبر ملتا ہے، انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ملا قلبہ من الرضا بالقدر ملا اللہ صدرہ غنا، جس انسان کا دل اللہ کا بھر گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے، یعنی کہ جس انسان نے اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے اپنے دل کو رضا سے بھر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس انسان کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ وفرغ قلبہ لمحبتہ، اور اس انسان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنی محبت کے لیے خالی کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ جڑنے کے لیے خالی کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ توکل کرنے کے لیے اس دل کو خاص کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر انسان جب اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ جو دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ کیونکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لے، اگر کسی کو اللہ نے دے دیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر بھی، کمال قدرت پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگے تو اس طرح سے مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور انسان کے تمام فیصلے اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدر پر ایمان لے آتا ہے، پھر اس انسان کو دل کی بھی تمام بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اس انسان کو غنا مل جاتا ہے، قناعت مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سکھا دے، اور دنیا سے ہمارے دلوں کو، دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے۔ اور اکثر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنے فیصلوں پر ثابت کر دے، کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
وہ رضا اور وہ قناعت مل جائے.